سورۃ الشورى کی آیت نمبر 14 ہے۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جس طرح اللہ پاک نے انسانوں پر مادی اور جسمانی نعمتوں کا ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور مادی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو روحانی نعمت بھی عطا کی، اور وہ روحانی نعمت وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کے پاس پیغام بھیجا، اور سب سے بڑا، سب سے آخری اور اکمل اور ادوم پیغام اپنے سب سے عظیم نبی، سب سے عظیم بندے، سب سے اعلیٰ و ارفع برتر اور ساری کائنات میں سب سے اونچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے۔ اور اس میں فرمایا کہ لوگوں نے اختلاف کیا، وہ پیغام جب آ گیا، آنے کے بعد اس میں لوگوں نے تفرقہ ڈالا۔ گزشتہ درس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ تفرقہ فروعی اختلاف کو نہیں کہتے۔ فروعی اختلافات تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں بھی تھے، تابعین و تبع تابعین میں بھی تھے، ائمہ محدثین اور فقہاء میں بھی ہیں۔ تفرقہ کہتے ہیں دین کی بنیادی چیزوں میں اختلاف ڈالنے کو، جو دین کے بنیادی عقائد ہوں، مسلمہ عقائد ہوں، ان مسلمہ عقائد میں اختلاف ڈالنے والے کو کہنا چاہیے یہ تفرقہ ڈال رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ختم نبوت ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اب اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے یا اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ شخص تفرقہ ڈال رہا ہے۔ یہ ایسے ہی قرآن کریم اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے، اور 14 صدیوں سے امت جانتی ہے کہ اس کے 30 پارے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ جناب نہیں یہ تو 40 پارے تھے، 10 پارے جو ہے وہ کوئی کھا گیا، کسی نے ان کو حذف کر دیا، اس انسان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے تفرقہ ڈالنے والا انسان، یہ فرقہ واریت پھیلانے والا انسان۔ یہ میں مثالیں عرض کر رہا ہوں
یہ وہ چیزیں ہیں جہاں اصولی اختلاف کرتا ہے کوئی بندہ، اور اس اصولی اختلاف میں بھی دین کے مسلمہ عقائد کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان لوگوں نے تفرقہ اسی وقت ڈالا جب ان کے پاس علم بھی آ چکا۔ اس زمانے میں تفرقہ ڈالا تھا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، حالانکہ خود یہ یہودی اور عیسائی مدینہ منورہ میں جمع اس لیے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اسی علاقے میں آئیں گے، تو یہ آئی وہاں پہ اس لیے تھے کہ آپ کی بیعت کر کے آپ کا ساتھ دے کر ہم اللہ کو راضی کریں۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے، علم آ چکا، قرآن آ چکا، کتابوں کے مطابق نشانیاں فٹ ہو چکی، پتہ چل گیا کہ یہی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر علم آ جانے کے بعد انہوں نے تفرقہ ڈالا، پھر اختلاف کیا، ارے ہم نہیں مانتے۔ اور اس اختلاف کی بنیاد کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، صرف آپس کی ضد۔ یعنی ایک ہے نا بندہ اختلاف کرتا ہے کسی دلیل کی بنیاد پر، ایک ہے کہ اختلاف صرف اس لیے کہ ہمیں ضد ہے۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دلیل کی بنیاد پہ اختلاف نہیں تھا، صرف اس ضد کی وجہ سے اختلاف تھا کہ آپ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، اس لیے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے اس طرح ضد و ضدی انکار کیا ہے تو اللہ کی طرف سے سزا کیوں نہیں آ گئی، عذاب کیوں نہیں آ گیا، پکڑے کیوں نہیں گئے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا لولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم، اگر یہ بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی ایک خاص مدت تک کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات طے نہ ہوتی کہ میں نے فلاں مدت تک ان کو مہلت دینی ہے، یہ اگر طے شدہ بات نہ ہوتی، اللہ فرماتے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ان کا بیج ختم کر دیا جاتا۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور یہ لوگ جن کو اس کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا، یہ یہودی جو تورات کے وارث ہیں، یہ عیسائی جو انجیل کے وارث ہیں، لفی شک منہ مریب، یہ تو تردد میں ڈال دینے والے شک میں مبتلا، ایسے شک میں پڑے ہوئے جو ان کو اور زیادہ تردد کے اندر مبتلا کر، خام خواہ کا شک ہے۔ اب جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو ضد و ضدی اختلاف کریں، خام خواہ کا تعصب رکھیں اور شک و شبہ میں پڑے اور شکوک و شبہات میں لوگوں کو مبتلا کریں، ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے وہ پیغام دیا ہے کہ اب کرنا کیا ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ شورى کی آیت نمبر 15، علماء نے لکھا ہے اس میں 10 جملے ہیں، اور یہ 10 کے 10 جملے 10 بڑے بڑے سبق ہیں، 10 بڑی بڑی فصلیں ہیں، 10 چیپٹر ہیں، اور اس آیت کی مثال آیت الکرسی کے علاوہ قرآن پاک میں دوسری کوئی مثال نہیں۔ آیت الکرسی کے اندر بھی 10 جملے ہیں، اور ہر جملہ ایک پوری کی پوری گویا کہ کتاب ہے، ایک پورے کا پورا چیپٹر اور سبق ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں بھی 10 جملے ہیں، اور ہر جملہ مستقل ایک عنوان ہے، ایک مستقل اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے۔ ایسے حالات میں جب لوگ دین کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر رہے ہوں
شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہے ہوں، آج بھی میرے محترم دوستو وہی دور ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے دین سے دور کرنے کی، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی، لوگوں کے دل دماغ کے اندر اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اس لیے آپ دعوت دیں، آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ فَادْعُ، آپ دعوت دیں۔ دعوت کے بعد آگے لفظ نہیں ذکر کیا کہ کس چیز کی دعوت دیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے خیر کے ہر کام کی دعوت یہ دعوت ہی ہے۔ اللہ کی طرف بلانا، نماز کے لیے بلانا، دین کی طرف بلانا، سچائی کی طرف بلانا، امانت، دیانت، صداقت کی طرف بلانا، یہ سب دعوتیں ہیں۔ لہذا ان حالات کے اندر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت کے کام کو اور تیز کر دیں، لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیں، گلی گلی محلے محلے پھر کے لوگوں کے پاس جا کے ان کو دین کی طرف بلائیں۔ اس کام کو آپ شروع کر دیں۔ دوسرا کام کیا کریں؟ فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ ایسے استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ آپ سیدھے رہیں، ایسے سیدھے رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما تھے تو آپ کے بالوں کے اندر آخر وقت میں چند بال سفید ہو گئے تھے، چند بال، جن کی تعداد بعض علماء نے یوں کہہ لیں کہ انگلیوں پہ گننے والی تعداد لکھی ہے، 10 بال، 17 بال، 21 بال، اتنی سی تعداد تھی جو سفید ہو گئے۔ تو کسی صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب، آپ بھی بڑھاپے کے آثار آپ پہ بھی آنے لگ گئے، آپ پہ بھی بڑھاپا طاری ہونے لگ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورت ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، سورت ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بعض علماء فرماتے سورت ہود میں چونکہ مختلف انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے واقعات ہیں، ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، اس بات نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑھاپے کو طاری کر دیا۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے سورت ہود میں ایک حکم ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، آپ ایسے سیدھے رہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ اب جیسے اللہ پاک نے حکم دیا ویسا سیدھا رہنا یہ کس انسان کے بس کی بات ہے؟ یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس آیت کے بوجھ نے مجھے بوڑھا کر دیا، ایسے چلنا ہے جیسے حکم دیا گیا۔ کسی انسان کو آپ یہاں پابند کریں کہ بھائی جو تجھے کہا بالکل ویسے کرنا ہے، اس کی تو مت بچ جائے گی کہ میں ایسے پورا کیسے اتر سکتا ہوں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے حکم پہ 100% سیدھا رہنا یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نے بوڑھا کر دیا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ آپ دعوت دیں، دوسرا دعوت میں استقامت، کیونکہ دعوت کے راستے میں خوف بھی آئے گا، لالچ بھی آئے گا، لوگ ڈرائیں گے بھی چھوڑو یہ کام ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب بندہ خوف زدہ ہو کے بھی کام نہ چھوڑے، لوگ لالچ بھی دیں گے کہ جناب آپ پیسے لے لیں۔ علماء نے لکھا ہے مکے کا ایک بہت بڑا سردار جس کا نام ولید تھا، جس کے بیٹے غالباً خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ولید جو دشمن اسلام تھا اور بہت بڑا مالدار انسان تھا، 1,00,000 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 1,00,000 دینار اس کے تجارت کے اندر سرکولیٹ تھے،
یعنی تجارت میں سرمایہ اس کا اتنا زیادہ تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ دین کا کام چھوڑ دیں، دعوت کا کام چھوڑ دیں، میرا آدھا سرمایہ آپ لے لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کے مطابق استقامت اختیار کی، اس کے مال و دولت کو پاؤں کی نوک پہ رکھا، دین کی دعوت کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ شیبہ نام کے ایک سردار نے پیشکش کی کہ میری جوان بیٹیوں سے شادی آپ کر لیں، دین کا کام چھوڑ دیں، آپ نے صاف انکار کر دیا، دین کی محنت کو نہیں چھوڑا۔ یہ استقامت ہے۔ آج کے ان حالات میں بھی دعوت بھی دو، استقامت کے ساتھ دو، کوئی خوف کوئی لالچ تمہیں دین کے کام سے روک نہ سکے۔ اور تیسرا کام کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ ظاہر اسلام دشمن قوتیں وہ تو چاہیں گی کہ جو ہم چاہتے ہیں آپ ویسا کریں، میں ہماری مرضی کے فتوے دیں، ہماری مرضی کے مسئلے بتائیں، ہماری مرضی سے کام کریں، جس طرح کی لائن ہم دیں اس طرح کا کام کرنے لگ جائیں۔ لیکن اللہ پاک نے حکم دیا کہ نہیں نہیں نہیں، آپ نے وہ کرنا ہے جو میں کہوں گا، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے عقیدے کا اظہار کریں، برملا اظہار کریں۔ قل، آپ فرما دیجئے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میرا اسی پہ 100% ایمان ہے۔ قرآن پاک کے اوپر 100% ایمان کا اظہار کریں۔ اور پھر یوں کہیں، پانچواں کام یہ کریں، یوں کہیں کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، عدل کروں۔ عدل کیا ہے؟ کہ اپنا ہو یا پرایا، خوشی کے حالات ہوں یا دکھ کے حالات ہوں، اس سے فائدہ ہوتا ہو یا نقصان ہوتا ہو، ہر حال میں بندہ سچی بات کہے۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ فرمایا چھٹا کام آپ یہ کریں کہ ان کو کہیں اللہ ربنا و ربکم، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کریں، پوری کائنات کے سامنے یہ اعلان کریں کہ ہمارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ، ہمارا مشکل کشا اللہ، ہمارا حاجت روا اللہ، ہماری بگڑی بنانے والا اللہ، ہمارے مسئلے حل کرنے والا اللہ۔ دعوت دین کا کام کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے یقین رکھنا ہے کہ ہمارے مسئلے کس نے حل کرنے ہیں؟ اللہ نے حل کرنے۔ اور ساتھ یہ بھی اظہار کر دیں کہ بھائی ہم نے تم سے ٹکرانا نہیں، ہم نے تم سے ایکسیڈنٹ نہیں کرنا، سینگ نہیں پھنسانے، دعوت ضرور دیں گے لیکن عمل اپنا اپنا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ ہم دعوت دیں گے لیکن کسی کو مجبور نہیں کریں گے کہ جناب آپ نے ایسا ہی کرنا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں، نہیں، تم اپنا کام کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ اگر تسلیم کر لو تو سر آنکھوں پر، نہ تسلیم کرو تو تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں، کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں، تم اپنا کام کرتے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے جاؤ۔ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، یہاں پہ جنگ جیتنے والی بات ہم نے نہیں کرنی۔ فرمایا اللہ یجمع بیننا، ایک وقت آئے گا اللہ ہم سب کو جمع کرے گا۔ وہ وقت کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، جب سارے انسان جمع ہوں گے، دعوت دینے والے بھی جمع ہوں گے، دعوت کو سننے والے بھی جمع ہوں گے، دعوت کے راستے میں روڑے اٹکانے والے بھی جمع ہوں گے، دعوت کو قبول کرنے والے بھی جمع ہوں گے۔ اس دن سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سب نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ۔
میرے محترم دوستو، آج کے حالات میں ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو 10 سبق اللہ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، ہم بھی ان سبقوں کو پکا کریں اور دین کی دعوت کے کام کو اپنا مشغلہ بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔